الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پیش کرتی ہوں تمنائے محبت کا سلام، پیش کرتی ہوں تمنائے محبت کا سلام، اپنے احباب کو دیتی ہوں مسرت کا پیام۔ سب سے پہلے حمد و ثنا کے پھول اس رب ذوالجلال کی بارگاہ میں نچھاور کرتی ہوں، جس نے انسان کو احسن تقویم کے سانچے میں ڈھالا، پھر اس کو معلم یعلم کی تعلیم سے آراستہ کیا۔ عقیدت و محبت کا گلدستہ پیش کرتی ہوں اس محبوب رب ذوالجلال کی خدمت میں، جس کو رحمان و رحیم نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ معزز سامعین و سامعات، ہمارا اراکین مدرسہ کی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان اسٹیج پر ایک عظیم اور عبقری شخصیت موجود ہیں، جن کا نام نامی اسم گرامی صفات عالم محمد زبیر التیمی ہیں، جو ملک کے مایہ ناز ادارہ جامعہ امام ابن تیمیہ سے 1997 میں سند فراغت حاصل کی اور مدینہ یونیورسٹی کے شرعیہ فیکلٹی سے فضیلت کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد یہ کویت کے IPC 2003 سے دعوتی اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل رہے۔ ماہانہ مصباح اردو رسالہ جو IPC سے شائع ہوتا ہے، اس کے ایڈیٹر بھی ہیں، اور 2005 سے ریڈیو کویت پر ہفتہ وار ہر ہفتے جمعہ کی شام اردو زبان میں دینی پروگرام پیش کرنے کا انہیں موقع بھی مل رہا ہے، جو 1.25 گھنٹے پر محیط ہوتا ہے۔ کویت کے مسجد خالد البنہ میں خطیب کا فریضہ بھی انجام دے رہے ہیں اور منسٹری آف جسٹس بھی ہیں، جن کی علمی گہرائی و گہرائی، قائدانہ لیاقت، منکرانہ سوز و گداز مسلم ہے، جن کا ہر عمل و لقب شادابی اور فکر و نظر کی زرخیزی فطری ملکہ باغپن کا پتہ دیتا ہے، جس کے ہر کام کا خمیب خون و جگر، نور و تقوی، تب و تاب، اخلاص و للہیت، لذت سے ہر خیزی، شوق ریاضت، خدمت مہمان رسول عوام و خاص سے اٹھا ہے۔ یقیناً جب ہماری نگاہیں ان عظیم ہستی کی طرف اٹھتی ہے تو ہمارے قلوب و اذہان فرحت و شادمانی کے جذبے سے لبریز اور ہمارے چہرے بشاشت سے چمک اٹھتے ہیں۔ ہم حاضرین جلسہ کے جبین نیاز پر تازگی اور تابندگی کی لکیریں جگمگا رہی ہیں اور کسی چہرے پر یہ ٹمٹماہٹ کیف آور سرور کا پتہ دیتی ہے کہ ہم شریک جلسہ کی پیشانی پر وہی آثار جھلک رہے ہیں جو ویرانی میں اپنے قائد سے بھٹکی فوج کے چہرے پر اس وقت نمایاں ہوتی ہیں جب اس کا قائد مل جاتا ہے۔ یہ سب اس لیے کہ آپ نے ہماری آواز کو شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے ہمارے اجلاس کے حسن کو دوبالا کر دیا اور اپنی گوناگوں مصروفیات اور موسم کی حدت اور راستے کی کٹھنائیوں کے باوجود اپنا قیمتی وقت دے کر ہمارے حوصلوں کو ایک نئی زندگی اور ہمارے عزائم کو تازگی بخشی۔ یقیناً آپ یہاں کی شرکت کے لیے بہت سے کاموں کو پس پشت ڈال اور اپنی دلی جذبات کو پامال کیا ہوگا۔ ہم آپ کی اس تشریف آوری کا تہ دل سے استقبال کرتے ہیں، لیکن اس میکدے کے میخاروں کے دلوں میں برپا ہونے والی خوشی و مسرت، امتنان و تشکر، آپ کی تشریف آوری کے احترام اور احساسات و جذبات کے تلاطم خیز کا اظہار ہمارے بس میں نہیں ہے۔ الفاظ کی کمائیگی دامنگیر ہے، چند الفاظ کے موتی ہیں میرے دامن میں، چند الفاظ کے موتی ہیں میرے دامن میں، تیری محبت کا تقاضا کچھ اور ہے۔ ہم آپ کے اس قدوم میمنت کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کا خیر مقدم کرتے ہوئے اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ معزز مہمانان گرامی اور دیگر سامعین و سامعات، چونکہ یہ تقریب سعید مدرسہ اسلامیہ مہووا شمالی ٹولہ کے زیر اہتمام ہے، اس لیے میں مدرسہ کا مختصر تعارف کرانا بھی ضروری سمجھتی ہوں۔ اس مدرسے کے قیام کا مقصد مسلم بچے اور بچیوں کو خالص کتاب و سنت اور عقائد دینیہ کے ساتھ ساتھ عصری علوم سے بھی آراستہ و پیراستہ کرنا ہے، تاکہ مستقبل میں جدید دور کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ایک صالح اور پرامن معاشرے کی تشکیل عمل میں لائی جا سکے۔ یہ مدرسہ 1930 کے ابتدائی دور سے آج سے 2 سال قبل تک ایک مکتب کی شکل میں تھا، لیکن ہمارے صدر محترم جناب پروفیسر محمد معراج صاحب، جناب عبدالمالک صاحب اور جناب ماسٹر شعیب اختر صاحب اور مولانا ابو طلحہ سلفی صاحب اور دیگر اراکین مدرسہ کی شبانہ روز کاوشوں کا ثمرہ ہے کہ آج یہاں
300 سے زائد بچے اور بچیاں دینی و عصری علوم سے اپنے دامن مراد کو بھر رہے ہیں۔ فی الحال مدرسے میں 42 بچے رہائش پذیر ہیں، جن کے قیام و طعام کا بندوبست اس چھوٹے سے ادارے کے دوش ناتواں پر ہے۔ یوں تو یہ مدرسہ ابھی ابتدائی دور سے گزر رہا ہے، لیکن اس میں نرسری سے لے کر عربی اول اور ساتھ ساتھ حفظ قرآن کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اراکین کی شبانہ روز کوششوں اور کاوشوں کو قبول فرمائے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔ آخر میں اپنے مہمان گرامی سے سما خراشی کے لیے معذرت چاہتی ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ ان کی آمد کو ہمارے لیے کیف بہارہ بنائے اور اس مدرسہ کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ نکال دیں۔